رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اور غور کریں، ایک مفتی احمد یار خان ایلر اور مفتی جلال احمد امجدی صاحب قبلہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر روز شام کے وقت شیطان اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے شاگردوں سے سارے دن کیے جانے والے کاموں کا جائزہ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھے ہوں گے کہ جہاں پر اسکول میں کلاسز چلتی ہیں، کلاسز کے بعد ہیڈ ماسٹر جو ہے پورے ٹیچرز کو بلاتے ہیں، بلا کر اپنے جو پرنسپل چیمبر ہے وہاں پر بیٹھنے کے بعد پورے ٹیچر سے مشورہ ہوتا ہے کہ آج کیا کیا تعلیم ہوئی، کس طرح سے آپ نے پرفارمنس دیا، بچوں کو کیا کیا سکھایا، ان کے نوٹس چیک کیے جاتے ہیں اور اساتذہ کو پھر آئندہ کا لاہ عمل سکھایا جاتا ہے کہ اگلے دن آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح شیطان بھی اپنی چیلوں کے ساتھ اپنی محفل جماتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ ایک دن شیطان اپنے تمام چیلوں کے ساتھ محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور سب کے کاموں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک اس کا چیلا آتا ہے، چیلا کہتے ہیں شاگرد کو، چیلا کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، ایک اس کا شاگرد آتا ہے، آ کر کہتا ہے بول آج تم نے کیا کیا؟ تو شیطان کا وہ چیلا بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگایا، وہ دونوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے، یہاں تک کہ شوہر نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ تو شیطان کہتا اچھا یہ کام تو نے میاں بیوی میں جھگڑا لگایا، ٹھیک، تو اسے بٹھا دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شیطان اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیرا کیا کام تھا آج؟ وہ شیطان کا چیلا کہتا ہے کہ آج میں نے ایک آدمی کو اپنے دوستوں کے ساتھ کر دیا، وہ ایسے دوست تھے جو اسے برائی کے اڈے پر لے گیا، اسے وہاں پر شراب پینے کے لیے راضی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کام کرنے کے بعد شیطان کہتا ہے اچھا تو نے شراب پلایا لوگوں کو؟ جی۔ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ اسی طرح ہر گناہ کا تذکرہ، میں نے زنا کرایا، میں نے جھگڑے لگایا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے سود خوری کر لوگوں کو راضی کر لیا۔ مختلف قسم کے اپنے اپنے پرفارمنس شیطانی چیلے اپنے استاد کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آخر میں ایک لنگڑا شیطان تھا جو انتہائی خاموشی سے تماموں کے باتیں سن رہا تھا کہ بھئی اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ آخر میں شیطان کی نظر جب اس پر پڑی تو کہا تو بھی کوئی کام کیا ہو تو بتا دے، جب سب لوگ اپنے اپنا کام سنا چکے ہیں اب آخر تو اکیلا بچا ہوا ہے اور تو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھتا ہے اور اپنے استاد کے پاس جا کر کہتا ہے حضرت میں نے آج کوئی بڑا کام نہیں کیا، بلکہ ایک بچہ مدرسہ جا رہا تھا علم سیکھنے کے لیے، میں نے اس کو راستے سے بھٹکا دیا اور اسے گوٹیاں کھیلنے میں لگا دیا، کھیل کود میں لگا دیا۔ شیطان جب اتنی بات سنتا ہے تو اپنی کرسی پر ایسا زور سے ہاتھ مار کے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے واہ واہ تو نے اتنا بڑا کام کیا، ایک بچے کو علم دین سیکھنے سے روک دیا۔ اسے اپنے قریب بلاتا ہے، اپنے گلے لگاتا ہے، اس کی پیشانی کو بوسا دیتا ہے۔ اب باقی پورے چیلے پریشان کہ ہم نے جھگڑے لگایا، ہم نے شراب پینے پر مجبور کیا، ہم نے سودخوری میں لوگوں کو لگایا، ہم نے چغلخوری میں لوگوں کو لگایا، ماں باپ کی نافرمانی میں ہم نے لوگوں کو لگایا۔ اتنے تمام کام کرنے کے باوجود شیطان نے ہمیں شاباشی نہیں دی، بلکہ یہ لنگڑا شیطان اٹھا اور کہا کہ میں نے ایک طالب علم کو علم دین سیکھنے سے روک دیا، تو یہ اتنا خوش ہوا کہ اسے گلے بھی لگا رہا، اس کے ماتھے کو بوسا بھی دے رہا۔ تو تماموں نے احتجاج کیا اے استاد ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ہمیں کوئی تعریفی جملہ نہیں ملا اور اس کو اس قدر تعریف کی جا رہی ہے، اس کو اس قدر داد و تحسین سے نوازا جا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے حقیقت میں سب سے بڑا کام جو لوگوں کو بھٹکانے کا تھا اس میں سے سب سے اہم کام اسی نے کیا، اس لیے میں نے اس کو ستائش کی، اس کی تعریف کی، اس کو داد و تحسین دی۔ تو دوسروں کی بات سمجھ میں نہ آئی تو شیطان جو گرو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میں پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا، اور وہ پریکٹیکل کرنے کے لیے اپنے تمام چیلوں کو لے کر نکلتا ہے۔ ایک مسجد کے قریب جا کر کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کیا دیکھتے ہیں، بولتا ہے کہ اس کی بات کس قدر اثر انداز ہے اس کو میں ابھی ثابت کروں گا۔ ایک بزرگ آدمی جو ضعیفی کو پہنچ چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے علم سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کیا تھا، یعنی انہیں دین کا علم نہیں تھا، بہت ہی کم علم رکھتے تھے، لیکن نمازوں کی پابندی کرتے تھے، روزوں کی پابندی کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، ہر چیز کرتے تھے، لیکن انہیں علم دین نہیں تھا، عبادتیں اچھی کرتے تھے۔ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک بوڑھے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بوڑھے کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے راستے میں۔ اب وہ جو عابد تھے، جو عبادت گزار تھے، وہ مسجد میں جا رہے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔
फजर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो उसने रास्ते में रोका और कहा अस्सलाम वालेकुम। अब वो आदमी ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, वो उसका जवाब देता है। देने के बाद वो जो शैतान बूढ़ा बना हुआ था वो पूछता है आप मस्जिद जा रहे हैं? वो कहते हैं हाँ मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो उससे वो कहते हैं कि अच्छा मेरे को एक मसला पूछना था, बात समझ में नहीं आ रही, बहुत दिनों से दिमाग में खटक रही बात, आपसे पूछे तो मालूम होता समझकर मैं आपको रोक रहा हूँ। तो वो कहते हैं हाँ पूछिए क्या बात है। तो शैतान कहता है आपसे ये पूछना था, एक सुई है, सुई का सामने जो नोक है, इस नोक में क्या अल्लाह पूरी दुनिया को समेट कर उस नोक में डाल सकता है? अब वो चूंकि उन्हें इल्म नहीं था, मोटी अकल वाले है ना, तो उन्हें इल्म दीन ना होने के सबब उन्होंने अकल लड़ाई, अकल लड़ाकर सोचा कि इतनी छोटी सी सुई का नोक, तुम्हें उसमें इतनी पूरी दुनिया को डालना, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, नोक तो इतनी छोटी है, दुनिया इतनी बड़ी है, ये तो नहीं हो सकता। वो कहता है, शैतान कहता है अच्छा ठीक है जाइए। अब अपने चेलों से कहता है देखो इन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत पर इनका अभी तक यकीन नहीं है, इनका ईमान मजबूत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि अल्लाह इस नोक में पूरी दुनिया डाल सकता है क्या नहीं। तो इन्होंने कहा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, नोक छोटी है, नहीं डाल सकता। लिहाजा इनका ईमान कमजोर होने के सबब मैंने इनका ईमान खींच लिया। अगर इन्हें इल्म होता तो वो अपने आप को अपने इल्म की रोशनी में अल्लाह के फजल से बचा लेते। अब थोड़ी देर हुई, पेशमाम साहब आलिम दीन अपने घर से निकले, तेजी कदम बढ़ाते हुए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। शैतान फिर अपने चेलों को पीछे रखा हुआ है, आगे बढ़कर इंसानी शक्ल इख्तियार करकर उन्हें सलाम करता है। आलिम दीन जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद शैतान कहता है हजरत मुझे एक मसला पूछना है। आलिम दीन कहते हैं फजर का जमात का वक्त करीब है, जल्दी पूछो क्या पूछना है। तो शैतान कहता है कि एक सुई है, सुई की नोक में अगर अल्लाह चाहे तो क्या यह पूरी दुनिया डाल सकता है? तो आलिम दीन कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो शैतान मरदूद लगता है मुझको, चूंकि एक सुई की नोक में अल्लाह ताला चाहे तो एक दुनिया नहीं, ऐसी करोड़ों दुनिया भी उस सुई की नोक में डाल सकता है, उसकी कुदरत है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शैतान अब आलिम दीन वहां से रुखसत होते हैं, अपने चेलों को कहता है देखा इन्होंने इल्म सीखा, इनके इल्म ने की रहनुमाई की और ये ईमान से अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहे, जबकि जो बूढ़े आबिद थे वो इबादत गुजार तो थे, लेकिन उन्हें इल्म कम होने के सबब से मैंने उनका ईमान खींच लिया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें इसीलिए चाहिए कि हम इल्म दीन कसरत से सीखें ताकि हमारा ईमान भी मजबूत हो, अल्लाह के रसूल से हमें मोहब्बत भी बढ़े और हमारा ईमान भी सलामत रहे, ताकि हमारी ये दुनिया भी कामयाब हो और हमारी आने वाली दुनिया भी कामयाब हो सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी जो सेशन है वो वजू के मुतालिक एक मर्तबा दुरूद पढ़ लें। वजू के फराइज क्या है, वजू के मसाइल क्या है, हमें इंशाअल्लाह इस पर अब मालूमात